یہی کہا جاتا ہے آج کل کہ جناب ہر کوئی مطلبی ہے تو تم بھی اپنا مطلب نکالو اور بات ختم۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں سیکنڈ کیوں نہیں کروں، کراچی میں رہنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے ظاہر ہے ایک تعلق بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ غرض کے تحت سیکنڈ کرنا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی جو لاجیکل باتیں ہیں اس کو انڈورس کرنا ہے۔ بالکل ابتدائی گفتگو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ میں کہانی آپ کو سناتا ہوں آج۔ کہانی یہ صاحب کہ کیون کارٹر نامی ایک فوٹو جرنلسٹ تھا، اس کا تعلق جو ہے ساؤتھ افریقہ سے تھا۔ جب سوڈان میں، جنوبی سوڈان میں بہت زیادہ قحط پڑا، قحط سالی کا عالم تو ظاہر ابھی بھی ہے، تو وہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پر فوٹوگرافی کے لیے گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو انتہائی لاغر ہو چکا ہے، انتہائی لاغر حالت میں ہے اور وہ کسی وقت بھی مر جائے گا۔ بالکل۔ اور ٹھیک اس بچے سے تھوڑا دور ایک گدھ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ جیسے یہ مرے، گدھ کی صفت کا آپ کو پتا ہے کہ مردار کھاتا ہے وہ، تو گدھ انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی وہ بچہ مرے، اس کے سانسیں نکلیں، میں جا کے اسے بھمبوڑ دوں۔ اب یہ نظارہ جب جرنلسٹ دیکھ رہے تھے تو ظاہر ان کو اجازت نہیں تھی کہ ان بچوں کے قریب جائیں، کیونکہ ان کو بیماریاں لگنے کا خدشہ تھا، لہذا ان کو پابند کیا ہوا تھا کہ آپ کسی ایسے بچے کے قریب نہیں جائیں گے۔ اب وہ جو جرنلسٹ تھا کیون کارٹر، وہ دور سے اس نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ گدھ بیٹھا ہے، وہ بچہ ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، اور گدھ کسی وقت بھی آ کے اس کو بھمبوڑے گا، اور عین اس وقت جس وقت مطلب یہ نظارہ چل رہا تھا اس نے اس کو تصویری شکل میں اس کو کیپچر کر لیا۔ بڑی مشہور کیپچر کرنے کے بعد کیا ہوا، دنیا نے اس کی بڑی ستائش کی، بڑی ستائش کی اس کی کہ صاحب کیا کام کیا ہے کیون نے۔ اس کے بعد جو اسے پیولیٹائزر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جب وہ ایوارڈ اس نے لے لیا تو اس کی بڑی واہ واہ ہوئی، بڑی تالیاں بجیں۔ تو ایک انٹرویو میں جا کے وہ بیٹھا، اس انٹرویور نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس تصویر کے اندر کتنے گدھ تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک گدھ تھا۔ تو اس انٹرویو لینے والے نے یہ پوچھا کہ تم ٹھیک کہتے ہو کہ ایک گدھ تھا؟ اس نے کہا ایک ہی گدھ تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایک گدھ نہیں تھا بلکہ دو گدھ تھے۔ ایک گدھ تو وہ تھا جو تصویر کے اندر نظر آ رہا تھا، اور دوسرا گدھ وہ تھا جو تصویر کے باہر سے ان کی تصویر بنا رہا تھا۔ اس جملے نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے ٹھیک 3 مہینے کے بعد کیون کارٹر نے خودکشی کر لی، اور جو آخری نوٹ لکھا اس میں اس نے بے انتہا افسوس کا اظہار کیا کہ آج مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں انسان کیسا ہوں، اور میرے پاس اب موبائل کے پیسے، مطلب اس کے بل دینے کے پیسے تک نہیں ہیں، اور بلا بلا اس نے ایک ڈیٹیل اس میں بیان کی۔ لیکن آخری جملے یہ تھے کہ شاید وقت کے عمرہ اور وہ تمام لوگ جن کے پاس طاقت ہے اور پیسہ ہے، وہ اس بات کا خیال کریں کہ ان غریبوں کے ساتھ ہمیں رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو خود غرضی ہے نا، ایکچوئل یہ گدھ والی ایلیمنٹ ہے کہ انسان دوسرے کو نوچنا چاہتا ہے، بھمبوڑنا چاہتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ کس وقت اس کی سانسیں نکلیں اور کس وقت میں اس کے سر کے اوپر، اس کے کاندھوں کے اوپر قدم رکھ کے اپنا قد اونچا کر لوں، اپنا مقام بنا لوں، اپنا نام بنا لوں، اس کو استعمال کر لوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج عمومی رویہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسان سے نہیں ملتا۔ دیکھیں اچھے لوگ تو آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، اگر یہ اچھے لوگ دنیا میں نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے، لیکن جو عمومی بات ہے نا، جو عمومی رویہ جس کو دیکھ کے بڑی کڑن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج انسان سے نہیں ملتا صاحب، آج مطلب انسان سے ملتا ہے، آج مطلب سے ملتا ہے، آج غرض سے ملا کرتی ہے۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی جیب میں پیسہ کتنا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آپ کتنے تعلقات لے کے آ سکتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ میرے کتنے کام آ سکتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس عہدہ کون سا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن معاشرے میں کتنی مضبوط ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ سوسائٹی میں کتنے انفلوئنشل ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ کتنے پاپولر ہیں، کتنی شہرت ہے آپ کی، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو استعمال کر کے کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہوں۔ مزاج یہ ہو گیا ہے کہ مطلب کے لیے ملوں گا، غرض کے لیے ملوں گا، اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل سٹیٹس ہیں، ہماری جو انکم ہے، ویلتھ ہے، ان ساری وہ جیسے کہ جنید بھائی نے بھی بات کی کہ کانٹیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان لوگوں سے لوگ ملنا چاہتے ہیں جن کے ملٹیپل کانٹیکٹس ہوں تاکہ وہ ان کو آگے یوٹیلائز کر سکیں۔ جنید بھائی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو رشتے ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن میں ہمارے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، یہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ کیونکہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہی بات کرتے ہیں نا کہ سوشل سٹیٹس ہمارا بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہم تب تک اب بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہے، ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ ان کو ان پیرامیٹرز پر شاید پیسے، دولت اور شہرت کے اوپر جج نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ جو چیز بڑھتی جا رہی کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے دوسرا بھائی اس بھائی سے ملے گا، اور جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا یا اس کی سوشل کنڈیشن اتنی زیادہ اسٹیبلش نہیں ہوگی تو اس سے دوسرے بہن بھائی اسے بلانا، بڑا میں نے کینلی دیکھا ہے، دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرتے، انہیں گیٹ ٹوگیدرز میں انگیج کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ
کہ یہ بھی ہمیں ریپریزنٹ کرے گا. اگر اس کا اسٹیٹس اچھا نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کیا دکھائیں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہماری بہن ہے. تو ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں, ماں باپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. اللہ معاف کرے, میں ظاہر ہے مجھے یہ کہتے ہوئے جملہ بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے, بالکل صحیح آپ کا تجزیہ ہے. دیکھیں ہم بات ہی ان لوگوں کی کر رہے ہیں, پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ جو خود غرض ہیں, ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا, جو مزاج کو سمجھتے ہیں, معاشرے کو سمجھتے ہیں, مذہب کو, تعلیمات کو سمجھتے ہیں, ہم تو انہیں کی بات کر رہے ہیں. بات تو اس سے آگے بڑھ چکی ہے جی, بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے کہ اگر ایک لڑکے نے کسی امیر زادی سے شادی کی ہے اپنا فیوچر بنانے کے لیے, اور ماں باپ اگر غریب ہیں, تو وہ اپنے سسرال میں اپنے ماں باپ کو بار بار انٹروڈیوس نہیں کرواتا, کسی تقریب میں نہیں بلاتا کہ وہ بیچارے آئیں گے, وہ اپنے سادہ سے کپڑوں کے اندر آئیں گے. میرے اسٹیٹس پہ بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ اب میں جن کا داماد بن چکا ہوں وہ بڑے عالیشان قسم کے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں. لوگ اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھتے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھتے. عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی اگر غریب ہے تو اس کا انٹروڈکشن تقریب میں نہیں کرواتے, اس کو بلواتے نہیں ہیں کسی محفل میں, ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. ارے ہاتھ ملانا تو چھوڑیے صاحب, جن سے مفاد ہوتا ہے ان کے جا کر ہم گلے پڑ جایا کرتے ہیں. ان سے تو ایسے ملتے ہیں کہ بس وہی ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے باس ہیں, ہم تو بس ان کے قدموں کی دھول ہمیں مل جائے اور ہم اس دھول کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر سجا دیں, یہ عالم ہوتا ہے. اور جو رشتے ہیں ہمارے, اگر وہ غریب ہیں اور ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہیں, ہمارے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتے, بس دور سے اس نے سلام بھی کیا ہوتا ہے نا, تو ہم وعلیکم کہہ کے جو نکل جایا کرتے ہیں. ہاتھ تک اگر بڑھاتے ہیں تو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اتنی انگلیاں ہاتھ میں آئیں, اس سے زیادہ ہاتھ نہ آئیں. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جس سے مفاد ہوتا ہے اس سے ہم مصافحہ بھی کرتے ہیں, معانقہ بھی کرتے ہیں, پھر اس کو جھپیاں بھی ڈالتے ہیں, اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے, میں اس پہ آپ سے سننا چاہوں گی اس بات پہ کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, چاہے وہ بہن بھائی ہو, ہم آفس کی بات کریں اپنے یا دوستوں کی بات کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور جناب وہ نمبر 1 بن جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کا باس ہو, چاہے وہ آپ کے گھر میں بڑے بہن بھائی ان کے آگے یا والدین کے نور نظر بن جاتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, یہ کب تک نمبر 1 بنے رہتے ہیں, دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ لوگ. بظاہر تو بڑے لگتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں, بڑا پیسہ آ گیا ان کے پاس. یاد رکھیے گا ایک بات میری, اور یہ جملہ آن ریکارڈ رکھیے, انسان اپنی بساط اپنی عقل کے مطابق کسی کو چوٹ پہنچاتا ہے. انسان اپنی بساط اپنی عقل اپنی طاقت کے مطابق کسی کو چوٹ پہنچاتا ہے. میری جتنی لمٹ ہوگی نا میں اتنی چوٹ پہنچاؤں گا. لیکن جو قدرت ہے نا, قدرت اس کے کارخانے میں بڑا عجیب معاملہ ہے, اس کی طاقت بڑی عجیب ہے. قدرت وہاں سے مارتی ہے جہاں سے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. وقتی طور پہ تو آپ کسی کا کاندھا استعمال کر کے, کسی کا شولڈر استعمال کر کے, کسی کے سر پہ پیر رکھ کے آپ آگے بڑھ جائیں گے, اس کی ٹانگیں کھینچ لیں گے, اس کی پوزیشن کو خراب کر دیں گے. یہ وقتی طور پہ ہوگا, یاد رکھیے گا. یہ چند لمحوں کے لیے ہوگا, چند دنوں کے لیے ہوگا, چند مہینوں کے لیے ہوگا, شاید چند برسوں کے لیے ہو جائے. لیکن قدرت کا جو نظام ایسا ہے کہ جب قدرت فیصلہ کرنے پہ آتی ہے اور قدرت جب انصاف کرتی ہے نا اور کھینچتی ہے اور آپ کو گھسیٹتی ہے, تو پھر وہ تمام تر سزائیں جو ہیں نسلوں پر محیط ہو جایا کرتی ہیں. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے تکلیف اس بات کی ہے صاحب, آج ہم انسانوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. ٹیشو پیپر دیکھا ہے آپ نے, ٹیشو پیپر کو جس طرح سے انسان واش روم میں استعمال کر کے پھینکتا ہے نا غلاظت کو صاف کر کے, اس طرح سے ہم اپنے قد کو بڑھانے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا نہیں. تو اب کیا کریں, یہ جو انسان استعمال ہو رہے ہیں اس میں شاید کسی حد تک میں اور آپ بھی شامل ہیں, ہم سب شامل ہیں کہیں نہ کہیں. جنید بھائی کیسے کنکلوڈ کریں, ہم اپنی زندگیوں سے اس ایلیمنٹ کو نکال بھی سکتے ہیں یا اب نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کوشش بہرحال کی جا سکتی ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں, کوشش بالکل کرنی چاہیے. اور دیکھیں بات پتہ ہے کیا, یہ ذہن میں رکھیں, میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنا کون ہوتا ہے. غم کے وقت جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ آ کر آپ کے شولڈر سے شولڈر ملا کے کھڑا ہو جائے نا, وہ آپ کا اپنا ہے. بالکل. اسی طرح سے خوشی کے موقع پر جو سب سے پہلے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خود خوشی محسوس کرے, وہ آپ کا اپنا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ دوست کون ہوتا ہے. بہت آسان سا فلسفہ ہے. جس وقت شدید غموں کا پہاڑ ٹوٹ جائے اور موبائل فون اٹھانے کے بعد جو سب سے پہلا نمبر آپ ڈائل کریں, سب سے پہلا نمبر اپنے خونی رشتوں کے بعد, سمجھ لیجئے وہ آپ کا دوست ہے. اور جس وقت خوشی آپ کے آنگن میں آ جائے اور اس خوشی کو شیئر کرنے کے لیے سب سے پہلا نمبر اپنے خونی رشتوں کے بعد جب آپ ڈائل کریں گے, تو سمجھ لیجئے وہی نمبر آپ کے دوست کا نمبر ہے. بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے, جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا حسین معاشرہ دیا ہے, آپ لوگوں کے لیے جینا تو سیکھیں صاحب. اس خود غرضی کے ڈومین سے باہر نکلیں, اس مطلب پرستی کی دنیا سے باہر نکلیں اور کسی کی خوشی کسی کی مسکراہٹ کے لیے جینا سیکھیں. یقین مانیے میرے رسول نے فرمایا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. آپ اچھے تو ہو جائیں لوگوں کے لیے, آپ اچھے ہوں گے, آپ کو اچھے لوگ ملیں گے, اور وہاں مسرتیں ملیں گی, اس کی بات ہی کچھ اور ہے. آپ کے لوگ کئی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں, آپ آگے بڑھیں گے, آپ مسکراہٹیں بکھیریں گے, وہاں مسرتیں ملیں گی, اس کی بات ہی کچھ اور ہے.
آپ کے لوگ کئی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں، آپ آگے بڑھیں گے، آپ مسکراہٹیں بکھیریں گے.